اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حابیل اور قابیل کے متعلق بات کی تھی۔ یہ دو بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ انشاءاللہ تعالی آج یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم طالوت اور جالوت کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ دو سردار تھے یا بادشاہ کہہ لیجئے بنی اسرائیل کے اوپر۔ تو ایک دور ایسا گزرا جب بنی اسرائیل پر کہ کوئی نبی اور پیغمبر اس وقت موجود نہیں تھا، اور اس وقت اللہ پاک نے ان پر اپنا فضل فرمایا اور حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جالوت کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی، اور ان کے لیے طالوت کو بنی اسرائیل کا سردار مقرر کیا، اور ان کو تابوت سکینہ، یہ وہ تابوت تھا جو کہ مبارک تابوت تھا، وہ ان کو واپس دلوایا۔ اور حضرت شموئیل علیہ السلام کے زمانے میں ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور بنی اسرائیل کو اس سے نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں جب بدنیتی پھیلی تو حضرت یوشع علیہ السلام مقرر ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام مقرر ہوئے، اور یہ کہ ان پہ پردے پر رسول آتے رہے۔ لیکن رسول ان پر مسلسل تبلیغ اور دعوت کرتے رہتے تھے، لیکن ان پہ بہت کم اثر ہوا کرتا تھا، اور ان کی نافرمانی بڑھتی چلی جاتی تھی، اور یہ دور تک گزرا کہ انہوں نے تورات کو بھی بھلا دیا اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان پر اس صورت میں ایک عذاب بھیجا۔ قوم عمالقہ جو فلسطین کے ساحلی علاقے میں آباد تھی، ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کو قتل و غارت کیا، اور ان کے بچوں کو اور خواتین کو قید کیا۔ اس طرح یہ اپنی بدعمالیوں کا نتیجے پر پہنچی اور کافروں کے زیر نگیں ہو گئی، اور جالوت کی رعایا میں شامل ہو گئی۔ جالوت ایک بادشاہ تھا قوم عمالقہ کا، یہ سردار کہنے سردار تھا، جنہوں نے ان پہ اپنا بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ان کو اپنے قبضے میں لیا، اور ان کے علاقے کو بھی اپنے قبضے میں لیا، اور ان کی اولادوں کو ان سے دور کر دیا۔ جالوت نے لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور قتل و غارت گری عام مچا دی، جس سے بنی اسرائیل بے انتہا پریشان ہوئے اور ایک غلاموں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے بڑا نازک دور گزر رہا تھا۔
جن میں نہ کوئی سردار تھا اور نہ کوئی بادشاہ تھا۔ خاندان نبوت میں سے ایک حاملہ عورت کے علاوہ کوئی باقی نہیں تھا۔ اس حالت میں اللہ نے ان پر کرم فرمایا اور اس عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام شمول رکھا گیا۔ شمول بھی اور شموئیل بھی ہے، شمول رکھا گیا۔ حضرت شمول علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچے تو تمام بنی اسرائیل میں شرافت اور دیانت کی وجہ سے بہت مشہور ہو گئے اور ممتاز نظر آنے لگے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم پر ترس کھایا اور حضرت شمول علیہ السلام کو نبوت کے درجے پر فائز فرمایا اور آپ کو بنی اسرائیل کی تبلیغ کے لیے اور ان کی فلاح کے لیے مامور فرما دیا گیا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے اپنے نبی حضرت شمول علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہم پر کوئی ایسا سردار یا کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں کافروں سے جہاد کریں اور اس کے ظلم کا بدلہ لیں اور اپنے ملک کو آزاد کروائیں جس پر جالوت نے قبضہ کیا تھا۔ تو پیغمبر خدا نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ اگر تم پر کسی کو بادشاہ منتخب کیا جاتا ہے تو تم وہی سرکشی کرو گے جو کرتے آئے ہو۔ اگر تمہیں وہ جہاد کا حکم دے گا تو تم پیچھے نہ ہٹنا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم لوگ پیچھے ہٹو گے، کیونکہ وہ جو حضرت شمول علیہ السلام ان کے بارے میں پوری ہسٹری جانتے تھے کہ یہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے وقت پہ دھوکہ دیتے آئے ہیں اور نافرمانی کرتے آئے ہیں۔ اس پر انہوں نے یقین دلوایا کہ ہم کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے اپنے بادشاہ کے خلاف حکم کے خلاف کوئی بات کریں، آپ ہم پر ایک بادشاہ مقرر فرما دیجیے۔ ان ظالموں نے یعنی جالوت کی بات کر رہے تھے کہ ان قوم عمالقہ کی کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو ہم سے الگ فرق کر دیا، ہماری عورتوں کو ہم سے دور کر دیا اور ہماری زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ سب کچھ بات حضرت شمول علیہ السلام کے ساتھ کر رہے تھے۔ اب ہم چاہتے ہیں ہمارا بادشاہ مقرر ہو اور اس کی سرپرستی میں اپنے ملک کو آزاد کروا لیں اور ظالموں سے انتقام لیں۔ اللہ رب طالوت بادشاہ جو تھا وہ اس کو مقرر کیا حضرت شمول علیہ السلام نے، تو اس کا فیصلہ بھی صادر کیا بنی اسرائیل پہ کہ اللہ رب العزت نے تمہارا بادشاہ طالوت کو مقرر کیا ہے۔ جب انہوں نے طالوت کا نام سنا تو وہ اعتراضات پر امنڈ آئے اور کہنے لگے اس قوم کو ہم پر حکومت کرنے کا حق کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں، اور ان کو اتنی مال کی وسعت بھی نہیں ہے جتنی مال کی وسعت ہمیں ہے، اور طالوت ایک غریب آدمی ہے، وہ ہم پہ کیسے حکمرانی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک نشانی طالوت کی بتائی جو کہ حضرت شمول علیہ السلام نے بتایا کہ طالوت کو اللہ نے مقرر کیا ہے کہ جس کی نشانی طالوت پر تم لوگ دیکھ لو گے اگر یہ بات حقیقت ہے۔ حضرت طالوت جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے بن یامین کے خاندان سے تھے، اور کافی عرصے سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ نبوت یعقوب علیہ السلام کے
صاحبزادوں میں تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے لاوی، ان کے خاندان سے نبوت چلی آ رہی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ طالوت جو ہے بنیامین کے خاندان سے تھے، ان کو بادشاہت کے لیے مقرر کیا، تو اس پہ بنی اسرائیل نے اعتراضات شروع کیے۔ اور جو مملکت تھی آپ علیہ السلام کے صاحبزادے یہودا کی اولاد میں سے تھی۔ بنیامین کی اولاد میں نبوت نہ تھی اور نہ بادشاہت تھی۔ طالوت ایک غریب چرواہا تھا، یعنی بکریاں چرایا کرتا تھا یا پانی بھرنے کا کام کیا کرتا تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اللہ پاک نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ پاک کے فیصلے سے قبول کرنے کے بجائے ان لوگوں کو پر اعتراضات شروع کر دیے اور اپنی پرانی عادت کے مطابق آپ علیہ السلام کی بات کا انکار کیا۔ شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اسی کو پسند فرمایا ہے اور اس کو علم عطا کیا ہے اور خوبصورت قد و قامت عطا کیا ہے، یعنی طالوت کے بارے میں حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا۔ بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت دریافت کی کہ چلے ٹھیک ہے، آپ سچے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، تو اس کی کوئی نشانی بتا دیجیے آپ ہمیں۔ وہی ان کی جیسے عادت تھی۔ آپ یاد کریں کہ بنی اسرائیل کا قصہ، جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ شخص کا قتل ہوا اور قتل ہونے کے بعد انہوں نے اتنے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کیے کہ وہ جب کہا گیا کہ اس گائے کو ذبح کرو، اس کا گوشت اس آدمی پہ لگانا، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہوگا اور تمہیں بتائے گا اپنے قاتل کا نام، تو اس پہ اتنے سوالات انہوں نے کیے اور وہی ان کی عادت تھی اور آج بھی وہی سوالات ان سے اپنے رسول سے اپنے نبی سے کر رہے تھے۔ علامت دریافت کی، اس کی علامت بتا دیجیے ہمیں۔ تو اللہ پاک نے یہ نشانی بتائی کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ واپس آ جائے گا۔ یہ تابوت سکینہ وہ تھا جو کہ جالوت نے حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اس علاقے کو پورے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو ایک مبارک تابوت تھا جو بنی اسرائیل میں نسل در نسل چلا آ رہا تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی ضرورت کی چیزیں موجود تھیں۔ کسی کا جھگڑا ہوتا تو اس کو آگے کرتے اور بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہوتی اس تابوت کی برکت سے، کیونکہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی کچھ چیزیں اس کے اندر موجود تھیں اور یہ آج بھی موجود ہے۔ لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب یہ تابوت اللہ پاک نے ان سے چھین لیا تھا۔ جب طالوت کو اللہ پاک نے بادشاہ بنانے کا حکم دیا تو فرمایا تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ یہ ایک نشانی بتائی تھی کہ یہ ان کی ایک مبارک چیز تابوت سکینہ جو ہے ان کو واپس مل جائے گا۔ یہ نشانی تھی کہ اللہ رب العزت نے طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا اگر تابوت سکینہ ہمارے پاس واپس آ جاتا ہے تو ہم طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ اور اللہ پاک کے حکم سے ایسا ہی ہوا کہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس آ گیا۔ وہ رات کو سوئے ہوئے تھے، جب صبح اٹھے تو دیکھا کہ وہ تابوت سکینہ ان کے شہر میں موجود ہے۔ وہ فرشتے ہانکتے ہوئے ان کے شہر میں لے آئے تھے اور وہاں جب انہوں نے صبح اٹھ کے دیکھا تو واقعی تابوت سکینہ، ان کا جو تابوت تھا جو ان سے چھین لیا گیا تھا، وہ موجود تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کو انکار کرنے کے لیے کوئی چارہ نہیں ملا۔ وہ شموئیل علیہ السلام کے فیصلے پر طالوت کو اپنا بادشاہ ماننے پر راضی ہو گئے۔ اب طالوت نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا کہ وہ چاہتے تھے کہ قوم عمالقہ میں اور جالوت جو تھا ان کا سردار تھا اس سے نجات حاصل کریں، تو طالوت نے حکم دیا ان کو جہاد کا کہ بنی اسرائیل طالوت کی سربراہی میں روانہ ہوں گے۔ تو بنی اسرائیل کا ایک اور مرحلہ شروع ہوا آزمائش کا۔ تو طالوت نے سوچا کہ وہ شخص جو بزدل ہو یا منافقت رکھتا ہو وہ لشکر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ پہلے گروہ کو آزما لیا جائے، یعنی وہ گروہ جو جنگ کے لیے تیار کیا تھا، جو وہ جماعت، اس کا آزمایا جائے، اور کس میں قوت اور نفس کو کنٹرول کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے، اور وہی اس جنگ میں شرکت کر سکے۔ اس لیے طالوت نے شمائیل علیہ السلام کے حکم پر ایک نہر تھی، اس کو ان کے لیے آزمائش مقرر کی، اور کہا کہ جب یہ لشکر اس نہر پر سے گزرے گا تو تم اس نہر میں سے پانی نہیں پیو گے، ہاں اگر بہت زیادہ تمہیں پیاس لگی ہے تو صرف ایک گھونٹ سے زیادہ نہیں۔ یہ ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کہ بہت سے لوگوں نے طالوت کی اور حضرت شمائیل علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، کیونکہ آزمائش میں مبتلا تھے، ان کو پیاس بہت زیادہ لگی تھی۔ صرف یہاں پہ وہ لوگ ہی کامیاب ہو سکتے تھے جو کہ صبر رکھتے تھے، اور جس کی مدد اللہ کے ساتھ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا تھا وہ طالوت سے کہنے لگے کہ ہم اس عظیم بادشاہ جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بہت طاقتور ہے۔ تو ان لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا کیونکہ وہ بہت کمزور اور اس آزمائش میں ناکام ہو چکے تھے، اور جنہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا تھا انہوں نے یہ کہا ہم بے خوف ہو کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے لیے اللہ پاک کی قدرت کا مظاہرہ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ آپ نے بدر میں بھی اس چیز کا مظاہرہ فرمایا کہ 313 کی تعداد نے 1000 کافروں پر غلبہ حاصل کیا، اور یہاں پہ بھی یہی اندازہ لگایا جاتا ہے، یہی بات واضح ہے کہ جتنی تعداد غزوہ بدر میں تھی اتنی ہی تعداد 313 افراد وہ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، صرف ایک گھونٹ پانی پیا تھا، یعنی غزوہ بدر کے تعداد کے برابر تھے۔ مجاہدین کے لشکر میں داؤد علیہ السلام کے جو والد تھے عیشا بھی تھے۔ لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج میں مقابلے میں صف بندی ہونے لگی۔ دشمن کی فوج کا جو سردار تھا وہ تھا جالوت نامی ایک مضبوط آدمی تھا، اس کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مجاہدین نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ دعا کی، اے ہمارے رب صبر ہم پر انڈیل دے، یعنی اتنے زیادہ وہ پریشان ہو گئے تھے کہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ صبر ہم پہ انڈیل دے نہیں انڈیل دے، یعنی بہت زیادہ صبر عطا فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور اس کافر قوم پر غالب ہونے میں ہماری مدد فرما۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت اپنی فوجی لباس پہن کر تنہا آگے بڑھا اور کہنے لگا تم سب کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، آؤ پہلے مجھ سے مقابلہ کرو۔ اس وقت شموئیل علیہ السلام کے فرمان کے مطابق طالوت نے داؤد علیہ السلام کے والد صاحب کو بلایا اور دریافت کیا تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے 6 لڑکے ہیں۔ داؤد علیہ السلام ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، ان کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن نبی کے حکم سے داؤد علیہ السلام کو بلایا گیا، اور جب داؤد علیہ السلام آ رہے تھے تو راستے میں 3 پتھروں نے آپ کو آواز دے کر کہا اے داؤد ہمیں اٹھا لے، ہم تیرے کام آئیں گے۔ یہاں پہ 2 باتیں واضح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ایک بات یہ کہ ایک تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ داؤد علیہ السلام کے والد نے ان کو سامنے کیا، اور دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ جب جالوت نے للکارا کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، تو حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے کہ میں ہوں جو تجھ سے مقابلہ کروں گا۔ ایک بات یہ وعدہ ہوتی ہے، اور ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ ان کے والد سے بلوایا گیا اور بتایا گیا کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، تو اس کو نامزد کیا گیا آگے جا کے داؤد علیہ السلام کو۔ داؤد علیہ السلام نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے اور
اور نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جو شمول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اچھا، شمول علیہ السلام نے جالوت کے مقابلے کے لیے داؤد علیہ السلام کو منتخب کیا اور کہا کہ جاؤ تم اس سے مقابلہ کرو۔ آپ وہ تینوں پتھر غلیل میں لے کر آگے بڑھے اور جالوت کو پکارا۔ جالوت نے کہا مجھ کو تجھ پر رحم آتا ہے، یعنی جالوت کے اندر ایک تکبر تھا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ مجھ کو تجھ پر رحم آتا ہے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ بات پوری ہو جائے تو بہتر ہے، تو مکمل کرتا ہوں بس میں انشاءاللہ تعالی۔ کیوں میرے ہاتھ سے مرنے کی خواہش کرتا ہے، یہ جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی تیرا مقابلہ کروں گا، یعنی اس نے للکارنے پر انہوں نے جواب دیا کہ میں ہی تیرا مقابلہ کروں گا۔ جالوت جو تھا وہ جنگی لباس میں پورا اس نے اپنے آپ کو ڈھکا ہوا تھا، ملبوس تھا، اور خالی ایک ماتھے کی جو اتنی سی جگہ ہوتی ہے وہ اس کی خالی تھی بس۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنی غلیل میں وہ تینوں پتھر جو انہوں نے اٹھائے تھے رکھے اور جالوت کی طرف پھینک دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام غلیل چلانے میں بہت ماہر تھے اور اس طریقے سے گھما کے پتھر کو پھینکا کرتے تھے کہ جس نشانے پر وہ پتھر مارنا چاہتے تھے وہ وہیں جا کے لگتا تھا، اور اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کو صلاحیت دی گئی تھی، ایک جنگی طور کے اوپر۔ جالوت کا سارا جسم ذرا سے ڈھکا ہوا تھا، صرف اس کا ماتھا خالی تھا۔ اللہ پاک کی شان، وہ تینوں پتھر جالوت کے ماتھے پر لگے اور آر پار نکل گئے، یعنی ان کی رفتار ایسی رفتار تھی جو گولی کی رفتار ہوتی ہے۔ اس رفتار سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس غلیل میں تینوں پتھروں کو جو راستے میں ملے تھے اٹھا کے اس پہ مارا ہے، تو وہ تینوں پتھر اس کے ماتھے سے آر پار نکل گئے، اس کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی، جو ان کا جالوت جو اپنے سرکش تھا۔ جالوت کے مرنے کے بعد اس کا لشکر پسپا ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جس کی بیس پر وہ لڑ رہے تھے پورے عمالقہ والے، جب وہی پہلی لڑائی میں پہلے دفعہ میں ہی اس کو قتل کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے، تو پورے لشکر کی ہمت ختم ہو گئی۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو پھر فتح نصیب فرما دی ان کے اوپر، اور بنی اسرائیل کو ان کا ملک واپس دلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے کرم ہوتے رہے اس بنی اسرائیل کے اوپر، لیکن اس قوم نے ہمیشہ نافرمانی ہی کی۔ بہت کم لوگ اس میں ایسے گزرے جو فرما بردار ہیں۔ اس واقعے سے داؤد علیہ السلام کی شجاعت کا سن کر بہت سے لوگوں نے داؤد علیہ السلام سے ہمت حاصل کی، اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ طالوت نے اپنی لڑکی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا، اور آپ نبی کے منصب پر فائز بھی ہوئے۔ آج آپ کے سامنے طالوت اور جالوت کا مکمل واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور ایک ذکر آپ سے کیا گیا کہ تابوت سکینہ، تو انشاءاللہ میری کوشش ہے اس پر ایک چھوٹا سا پروگرام کروں گا کہ تابوت سکینہ ہے کیا، اور آج کل کس جگہ پر موجود ہے، اور اس کے پیچھے کیا کچھ ہونے والا ہے یہودیوں میں، کہ اس تابوت سکینہ کو ایک دفعہ اور نکالا جائے گا اور اس کے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کسی پروگرام میں آپ سے بات کروں گا۔ اپنا دوستوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔